الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ یہ سورۃ القصص ہے اور قصص جو ہے یہ قصتن کی جمع ہے، اور اس سورت میں نبیوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد اور مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قصوں کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتا ہے مکہ والوں کو بھی اور مکہ والوں کے بعد قیامت تک ایسے تمام لوگوں کو جو اسلام کے خلاف اور شریعت اسلامیہ کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف جو طرح طرح کے تانے بانے اور سازشیں بنتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی سازشیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبروں کو اور پیغمبروں کے اوپر جو تعلیمات اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کو، اور جو ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں ان کو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلند کیا ہے، اور جب تک یہ دنیا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اور نبیوں کے جو متبعین ہیں وہ اس روئے زمین پر پھلتے پھولتے رہیں گے۔ انہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا، خاص طور سے مکہ والوں کو بتلایا کہ جس طرح سے تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہو اور جس طرح سے ان کو اور ان کی تعلیمات کو مٹانا چاہتے ہو، یاد رکھو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے نبیوں کو سربلند کیا، ان کے متبعین کو سربلند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی سربلند کرے گا، اور جس طرح سے ان کے دشمن خاک آلود ہو گئے تم لوگ بھی خاک آلود ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غرض سے ان آیات کو نازل فرمایا ہے۔ کل کی تفسیر میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ مصر کے اندر 2 قوم تھی۔ پہلی قوم جو مصر کے قدیم باشندے تھے، جو فرعون کے ہم قوم لوگ تھے، جن کو قبطی کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ کر کے مصر میں بس گئی تھی، آباد ہو گئی تھی۔ اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ مصر کے اندر قوم پرستی ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے، قوم پرستی جو ہے وہ مصر کے اندر ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اسی قوم پرستی کی آخری حد کو اس وقت کا فرعون جس کا نام راسیس تھا، اس نے اس طرح سے کیا، ایک قانون لاگو کر دیا کہ مصر کے اندر بنی اسرائیل میں جو بھی مرد بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ بس یہی تھی کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ جس طرح سے مرد بچوں کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، تو دھیرے دھیرے وہ عورتیں اپنے آپ مصریوں اور قبطیوں کے قبضے میں چلی آئیں گی، اور یہ جو بنی اسرائیل ہے دھیرے دھیرے مل کر کے مصری قوم میں ہی مل جائیں گے اور یہ پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ مصر کے جو بادشاہ فرعون تھا اس نے ایک ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا۔ اس خواب کی جب اس نے تعبیر پوچھی تو نجومی نے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بندہ، ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جو تمہاری پوری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا اور یہاں سے تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ تو اس کے بعد اس نے یہ سارا معاملہ شروع کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی مرد بچہ اب سے پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو عورتیں ہوں گی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سارے معاملات ہو رہے تھے۔ فرعون کا ظلم جو ہے وہ حد سے بڑھ رہا تھا۔ اس نے گھروں کے اندر کس کے ہاں مرد بچے پیدا ہوئے ہیں اس کو پتہ لگانے کے لیے عورتیں جاسوس چھوڑ دی تھی تاکہ وہ گھروں کے اندر گھسیں اور دیکھیں کہ کہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی مقصود تھا، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی اپنی اپنی پلاننگیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اور رب جو پلاننگ کرتا ہے
دنیا میں پلاننگ کرنے والوں کی پلاننگ اسی طرح سے خاک میں مل جاتی ہے کہ وہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا آیت نمبر 7 کے اندر، وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ وحی، اوحینا، یہاں پر اوحینا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وحی کہتے ہیں پوشیدہ اور تیز اشارہ، اور اوحینا کہتے ہیں کسی معاملے کے متعلق پوشیدگی کے ساتھ بالکل چھپا کر کے تیز اشارہ کرنا، اس کو اوحینا کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خطرناک، کسی تشویشناک اور کسی سنگین معاملے کے حل کے لیے کسی کو اشارہ کرنا، اسی کو اوحینا کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا کس کے اندر؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماں کی طرف۔ کس بات کا؟ اس بات کا کہ اب جو تمہارے ساتھ معاملہ ہے اس سے کیسے نپٹا جائے۔ اور اس طرح کی وحی نبی کے علاوہ غیر نبی پر بھی آتی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہو اور فرشتوں کے ذریعے سے یہ کہلوا بھیجا ہو کہ آپ ایسا ایسا کر لیجئے، کیونکہ یہ پیغام کی جو شکل ہے اور وحی ہے نبی کے علاوہ دوسروں پر بھی آئی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی پیدائش کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ فرشتوں کو بھیجا، جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا، ان ارضعیہ، کہ موسیٰ پیدا ہو چکا ہے، آپ اس کو بے کھٹک دودھ پلائیے، آپ کو ابھی کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد کہا فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب آپ کو خوف محسوس ہو تو اپنے بیٹے کو دریا کے اندر ڈال دیجئے۔ اور پھر کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور بالکل غم نہ کیجئے اور بالکل اندیشہ نہ کیجئے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اس بچے کو ہم آپ کی طرف لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو ہم رسول بنانے والے ہیں بنی اسرائیل کا۔ 4 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی۔ پہلی بات یہ وحی کی کہ ابھی آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، آپ بالکل پوشیدگی اور خاموشی کے ساتھ ان کو اپنا دودھ پلاتے رہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پیدائش کے 3 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی رہی۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ جیسے اب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ وہاں کے جو جاسوس ہیں، جو عورتیں جسیسہ ہیں، وہ جب ایسا لگے کہ اب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور ان کو معلوم ہو جائے گا، تو وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو لے جائیں گے۔ جب اس طرح کا خطرہ محسوس ہو تو فوراً کسی تابوت میں یا کسی ٹوکرے میں رکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو آپ نیل کے دریا کے اندر بہا دیجیے، دریائے نیل میں بہا دیجیے۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے موجوں کے حوالے کریں، دریا کے اندر ڈالیں، تو آپ کے دل میں بالکل اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کا کیا ہوگا، کیونکہ بچے کے ہم نگراں ہیں، بچہ بالکل ضائع نہیں ہوگا، بلکہ یہی بچہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے پاس لوٹے گا اور اس کی پرورش آپ ہی کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، آپ کو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، یہ وہی بچہ ہے جس کو عنقریب ہم بنی اسرائیل کا رسول بنانے والے ہیں، اور یہی بنی اسرائیلیوں کو اس ظالم قوم سے نجات دلانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں اس آیت کریمہ کے اندر کہا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، بچہ جب اس طرح کا خوف اور خطرہ محسوس ہوا، ایک ٹوکرے یا تابوت کے اندر ڈال کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے اندر بہا دیا۔ وہ ٹوکرا چلتے 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 پانی کے اندر ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ ہر معاملے میں ہمیشہ اپنے تمام معاملات کو رب العالمین کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، پلک جھپکنے تک بھی تم میری طرف سے غافل نہ ہو، اے اللہ ہمیشہ اپنے یاد میں تم مجھ کو رکھ۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرے گا، اللہ خود اس کو یاد کرے گا، اور جس کو اللہ یاد کر لے گا اس کو پھر دنیا کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا۔ تو وہ دریا کے اندر جب ڈالا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس ٹوکرے کو، وہ ٹوکرا بہتا ہوا دھیرے دھیرے فرعون کے ان محلوں کے کنارے جا کر کے لگ گیا۔ فرعون کے اہلکاروں نے اس کو دیکھا، دیکھ کر کے فوراً اس کو اٹھایا اور فرعون اور اس کی بیوی کے سامنے رکھ دیا۔ یا ممکن ہے کہ فرعون اور اس کی بیوی ٹہلنے کے لیے نکلے ہوں اور سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے
اس ٹوکرے کو دیکھا ہو تو اپنے کارندوں کو خبر دیا ہو کہ ذرا اس کو نکال کر کے لاؤ. اس کو نکال کر کے لایا گیا. اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا یہاں پر آیت نمبر 8 میں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. فرعون کے اہلکاروں نے اس کو نکال لیا اور نکال کر کے فرعون اور اس کی بیوی کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. لا کر کے اس کو رکھ دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب پلاننگ تھی. اللہ کی یہ پلاننگ تھی کہ جس بچے کی وجہ سے ہزارہ بچوں کو اس نے قتل کیا وہی بچہ اس کی آغوش میں چلا آیا. اللہ نے فرمایا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. فرعون کے اہلکاروں نے اس کو اٹھایا اور ہم نے وہاں سے اٹھوایا. کیوں؟ تاکہ وہی بچہ ان کا دشمن بنے اور وہی بچہ ان کے تباہی و بربادی اور رنج و غم کا باعث بن جائے. چونکہ وہی بچہ تھا جس کو یہ لوگ اٹھا رہے تھے اور یہ وہی بچہ تھا جو فرعون کا خاتمہ کرنے والا تھا اور یہ وہی بچہ تھا جو فرعون کے ظالم پنجے سے پوری قوم کو نجات دلانے والا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئین. فرعون، حامان اور اس کے لشکر یہ خطا کار تھے. کیسے خطا کار تھے؟ دو طریقے سے خطا کار تھے. ایک بچے کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ ان کا ایک بچہ بنی اسرائیل کا جو ہوگا وہ اس کے پورے بنی اسرائیل، پورے قوم کو اور پورے فرعونیت کو تباہ کرنے والا ہے. لیکن اس ایک بچے کی وجہ سے اس نے ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کروایا. یہ اس کی خطا کاری تھی، یہ اس کی بیوقوفی تھی، یہ اس کی درندگی تھی. اور اس کی درندگی اس وقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور بیوقوفی اور حماقت اس وقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ ایک بچہ ملتا ہے اور آ کر کے اس کے خود گود میں پرورش پانے لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کیسے وہ خطا کار ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی ظالمانہ تدبیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو بدلنا چاہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ فرعون، حامان اور اس کا لشکر یہ قطعی طور پر خطا کار تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے واقعے کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک. اب ایک بچہ ملا ہے سمندر کے اندر اور حکومت اور سلطنت کے اندر یہ آرڈر دیا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. جو مرد بچہ ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا. اب ایک مرد بچہ ہے جو انجان ہے، انون ہے، اور اس کو اٹھا کر کے لا رہے ہیں. قیاس اور عقل یہی کہتی ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی فرد نے اس بچے کو اس لیے دریا میں ڈال دیا ہو کہ کہیں اس کو قتل نہ کر دیا جائے. تو بات ایسے ہونی چاہیے تھی. لیکن ہندی میں ایک مقولہ ہے وناش کالے وپریت بدھی. جب بدنصیبی اور جب انسان کا برا وقت آتا ہے تو یہ جو دماغ ہوتا ہے نا یہ بھی الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے. سیدھا چلنے کے بجائے الٹا چلنے لگتا ہے کیونکہ رب نے اس کے اوپر مقدر کر دیا ہوتا ہے. اب اس بچے کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات. جب وہ بچہ لایا گیا فرعون کی بیوی جو آسیہ، جو کہ بہت ہی معزز ترین عورت ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال لیجئے. وہ فرعون کی بیوی اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یعنی وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ جنت میں میرا گھر دے اور فرعون کے عمل سے اللہ تو مجھ کو نجات دے اور اس ظالم قوم سے اللہ تو مجھ کو چھٹکارا دلا دے. تو وہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ پہلے ہی فرعون کے ظلم سے بالکل تنگ تھی، بیزار تھی، اس کے ظالمانہ رویے سے بالکل بیزار ہو چکی تھی. اس نے جیسے ہی بچے کو دیکھا اس کا دل محبت سے بھر گیا ایک دم. فوراً کہا وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ. اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ بچہ ہمارے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے اور آپ کے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن سکتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون کو اولاد نہیں تھا اس وقت فرعون کو اولاد نہیں تھا اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے عورت کے دل کے اندر مامتا اور محبت جگ گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کی جو شکل تھی وہ اتنی پیاری تھی، اتنی دل لبھانے والی تھی، اتنی پرکشش تھی کہ فرعون کی بیوی نے جیسے ہی اس کو دیکھا فوراً اس کا دل محبت سے بھر گیا اور کہا کہ آپ اس کو قتل مت کیجئے، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن سکتا ہے اور آپ کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن سکتا ہے. آگے مزید اس نے دلیل دی. اس نے کہا کہ عسى ان ينفعنا، ممکن ہے کہ یہ بچہ جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے.
او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اگر اپنا بچہ بنا لیں گے، اگر اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے تو اس کو کیا معلوم کہ یہ کون ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں بنی اسرائیل کو ملنے کے بجائے ہم کو ملنے لگے گی۔ یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارا سہارا بن سکتا ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لہذا آپ اس کو قتل مت کیجئے، اس کو اپنا بچہ بنا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ جو باتیں وہ کہہ رہے تھے یہ وہ خود نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ اللہ کی تقدیر اور مشیت اس کے زبان سے یہ بات نکلوا رہی تھی۔ جس بچے کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو انہوں نے قتل کیا، وہی بچہ ان کی گود میں پرورش پا رہا ہے، اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ اس نے بغاوت کی تھی وہی تقدیر اب اس کے اوپر غالب آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ سارے معاملات ہو رہے تھے لیکن اپنی تباہی اور بربادی کا انجام جو ان کے بالکل قریب تھا، اس چیز سے وہ بالکل بیگانے اور بالکل بے شعور ہو گئے تھے۔ یاد رکھیے ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف میں ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار صرف دنیا کی زندگی کے لیے دیا ہے، اور وہ اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مشیت میں ہے۔ لہذا اپنے ہر معاملات میں، ہر حال میں اپنا ولی، اپنا مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے۔ ہر حال میں توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کرنا چاہیے، اور کوئی بھی پلاننگ ہو شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے، اور اپنی پلاننگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینی چاہیے، کیونکہ وہی بڑا کارساز ہے اور وہی تمام معاملات کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔